الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر، یعنی یوں ہی جانوروں کے جیسا پھرتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آیت سورہ احزاب کی ہے اور آیت 80 پر 9 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اسلام میں پردے کی اہمیت اور بے پردگی کی نقصانات، یعنی پردے میں کیا کیا بھلائی ہے، اور اگر ایک عورت اگر پردے سے باہر آ جائے، اگر پردے کو چھوڑ دے تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت دیکھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالی، اور حرف ندا سے آیت کی شروعات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تبارک و فرمان ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہم من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اور اسی طرح سے تمام مومن عورتوں کو حکم دے دیجئے پردے کے تعلق سے کہ وہ پردہ کریں۔ پردہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردہ یعنی سر سے لے کر کے اپنے پاؤں تک پورے پردے میں عورت ڈھک جائے، اس کا نام پردہ ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیویوں سے کہہ دیں، اپنے بیٹیوں سے کہہ دیں، مومنہ عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ پردہ کر لیا کریں، جلباب اوڑھ لیا کریں۔ یہ جلباب اوڑھنے سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کی شناخت ہو جائے گی، ان کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ اچھی عورت ہے، یہ اچھے گھرانے کی عورت ہے، یہ اچھے خاندان کے رہنے والی عورت ہے، یہ عورت جو ہے ان کے پاس تعلیم بہت زیادہ ہے، یہ عورت اچھی ہے، اس سے پہچان ہو جایا کرے گی۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اور کوئی ان کو تکلیف پھر نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر پردے کے اندر رہے گی عورت تو پردے کے میں رہنے کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچائیں گے۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ تو اس میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ پردے کا اہتمام کریں، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی عام ہے۔ آج ہماری عورتیں، آج ہماری بچیاں، آج ہماری بہن اور ہماری بیٹیاں بے پردگی کے ساتھ پھر رہی ہے۔ پردے ان کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، دیگر جگہوں پہ بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، اور ذرا بھی عار محسوس نہیں کر رہی ہے، ذرا بھی عار محسوس نہیں کر رہی بلکہ فخر محسوس کر رہی ہے بے پردگی کے ساتھ گھوم کر کے۔ دیکھیں اپنا سوسائٹی، اپنا سماج، اپنا معاشرہ، اپنے گاؤں کا جائزہ لیں۔ عورت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک ڈھکی رہے وہ عورت، اور زمانہ جاہلیت کے طرح زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلے عورت، لیکن ان کے باوجود بھی آج عورتوں کا سر دیکھ لیجیے، اگر باہر پھر رہی تو سر بھی کھلا ہوا ہے۔ سر ہی نہ کہا جائے بلکہ عورتوں کو اگر دیکھا جائے تو افسوس تو اس مقام پر ہوتا ہے کہ وہ عورتیں صحابیات کس طرح سے تھی اور آج کس طرح سے عورتیں ہیں۔ آج عورتیں اپنے کمر، اپنے پیٹ دکھانے پر مجبور ہیں، سر کھلا ہوا ہے، پیٹ بھی کھلا ہوا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ کیا کیا جائے؟ عورتیں پردہ کر لیا کریں۔ گھر سے جب نکلیں بلا ضرورت تو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ضرورت پڑ بھی جائے تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ پردہ کر لیا کریں، پردے کے ساتھ نکلا کریں، اس سے پہچان ہو جایا کرے گی۔ تو یہ چیز ہے۔ صحابیات جب آیتیں نازل ہوئی پردے کے تعلق سے، اور جب کہا گیا کہ ایسا کیا جائے کہ پردے کا اہتمام کیا جائے، اور ایسا کیا جائے سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے کپڑے کو ڈھانک لیا کریں، صحابیات نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی چادر کو کتنا نیچے لٹکا لیں؟
اپنے برقعے کو، اپنے حجاب کو کتنا نیچے تک لٹکا سکتے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے تمہاری جو باڈی کے حساب سے تمہاری جو لمبائی ہے اس لمبائی کے حساب سے ایک بالشت اور زیادہ رکھ لو۔ اگر 7 فٹ اونچائی ہے تو ایسا کرو کہ 7 فٹ ایک بالشت اس کپڑے کو لمبا کر لو۔ صحابیات کہنے لگی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالشت اگر ہم نیچے رکھیں گے، کپڑے کو زیادہ رکھیں گے، پھر بھی جب ہم چلیں گے تو چلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں نظر آئیں گے، چلنے کی وجہ سے کپڑے کے اندر تناؤ ہوگا اور تناؤ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاؤں نظر آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے بھی زیادہ کپڑے کو لٹکانے کی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ایسا کرو، ایک ہاتھ لٹکا لیا کرو۔ دیکھیے وہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے خواتین، وہ صحابیات اپنے پاؤں کو بھی دکھانا گوارا نہیں کرتی تھی کہ پاؤں بھی ہمارے غیر محرم عورت کے نظروں میں پڑے، یہ بھی گوارا نہیں کیا کرتی تھی۔ لیکن آج کی عورت تو اپنے جسم سے لے کر کے، اپنے چہرے سے لے کر کے، اپنے بال سے لے کر کے، اپنے کمر سے لے کر کے پورے جسم کے خل و خال دکھانا گوارا کرتی اور اس پر فخر محسوس کرتی ہے کہ پردے ہم کیسے کریں۔ تو میرے بھائیوں، پردے کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے میں بات چلی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پردے صحابیات کس طرح سے کیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تو جب زندگی میں کبھی بھی بے پردگی کے ساتھ نہیں رہی، لیکن جب ان کا موت کا وقت قریب آیا، وفات کر رہی تھی، دنیا چھوڑ رہی تھی، اس وقت بھی اپنے شوہر سے، یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اپنے شوہر سے وصیت کرتی ہے کہ میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے آقا، آج تک میرے جسم کو، میرے چہرے کو کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سکے، اس لیے میں چاہتی ہوں جب میں مر جاؤں اس وقت بھی میرے جنازے کو دن کے اجالے میں نہ اٹھانا، آپ دن کے اجالے میں میرے جنازے کو آپ لے کر کے نہ چلنا، بلکہ رات کے اندھیری میں میرے جنازے کو لے کر چلنا۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا گیا آخر ایسا کیوں؟ آپ کیوں یہ چاہتی ہے؟ دن کے اجالے میں لوگ زیادہ ہوں گے، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے جتنے زیادہ جنازے میں لوگ شامل ہوں گے اتنے زیادہ آپ کو ثواب پہنچیں گے، لیکن وجہ کیا ہے؟ آپ یہ کیوں چاہ رہی ہے کہ آپ کی نماز جنازہ رات کے اندھیری میں اٹھے؟ بھلا آپ کیوں ایسا چاہ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ قربان جائے ان ماؤں پر، قربان جائے ان بیٹیوں پر، قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر کہ کیا کہتی ہے کہ دنیا کے اندر آج تک میرے چہرے کو اور میرے جسم کو کوئی نہیں دیکھے، تو میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے جنازے کے اوپر کسی کا نظر نہ پڑے، مرنے کے بعد بھی صحابیات کو فکر ہے کہ ہمارے جو ہے جسم پر کسی کا کپڑا نظر نہ پڑے، ہمارے کپڑے پہ کسی کا نظر نہ پڑے۔ آج کی عورتیں دیکھ لیں بے پردگی کس طرح سے کر رہی ہے، بے پردگی کتنا عام ہے، بے پردگی کے ساتھ کیسے گھوم رہی ہے۔ اللہ نے تو اجازت دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا ہے کہ اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کرے تو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے بناؤ سنگار نہ کرے، لیکن آج کی خواتین کو دیکھ لیجئے، آج کی عورتوں کو دیکھ لیجئے، وہ بناؤ سنگار جو کرے گی وہ اپنے شوہروں کے سامنے نہیں، بلکہ شوہروں کے سامنے جب آئے گی تو وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے، وہی مسالے اور ہلدی لگے ہوئے کپڑے پہن کر کے، کپڑے کے اندر بھی بو آ رہا ہوگا، لیکن جب باہر جانا ہو، اللہ اکبر، جب باہر جانا ہو، شادی خانے میں جانا ہو یا کسی دیگر تقریب میں جانا ہو، تو وہاں پھر عورتوں کو جو وقت اگر 1 گھنٹہ بھی آپ پہلے کہہ دیں گے پھر بھی آپ سے یہی وہ کہے گی کہ مجھے ذرا پہلے کہے ہوتے، اور وہاں شادی خانے میں جانے میک اپ کر کے، اور ایسے میک اپ کر کے جائے گی کہ بندر جیسے صورت بنا کر کے جائے گی، اور وہ شادی خانے میں یا دیگر جگہوں پہ
پردہ جو برقع پہن کے گئی ہے وہ پردہ نکال دے گی، پردہ نکال دے گی، برقع نکال دے گی۔ اب کیمرہ مین آئے گا۔ یہ شوہر زندگی بھر ترستا رہا کہ میرے سامنے ہی میک اپ کر کے آئے، میرے سامنے زیب و زینت کر کے آئے، میں ان کو اچھا دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن زندگی بھر یہ روتے رہے، زندگی بھر یہی خواہش کرتے رہے۔ پورے سامان تو لا کر کے دیے شوہر، لیکن وہ سامان جب یوز ہوا تو کیمرہ مین دیکھ لیا اس کے چہرے کو۔ جب سامان یوز کرنے کے یہ شوہر خریدا تھا اپنے پورے جان کو جوخم میں ڈال کر کے، پورے سب کچھ لگا کر کے، یہ زیورات جو خریدا تھا کہ ہمارے سامنے یہ عورت پہنے، لیکن آخر کیا ہوا؟ وہ جب شوہر کے سامنے ہوئے صندوق میں ڈال دیے اس چیز کو، صندوق میں ڈال دیا اس چیز کو۔ جب شادی بیاہ کی تقریب آئی، شادی بیاہ میں جانا ہوا، وہاں پہ پہن کے گئی، اور اب جو شوہر کو دیکھنا تھا اب دوسرے کے سامنے دکھاتے پھر رہی ہے یہ خواتین۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ذرا غور کریں اس بات پر۔ اللہ کا حکم ہے بے پردگی، اگر آپ بے پردگی کے ساتھ گھومے گی تو آپ کے اوپر جنت حرام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت یہ پسند کرتی ہے کہ وہ خوشبو لگا کر کے، عطر لگا کر کے، دیگر خوشبو کے چیز لگا کر کے، وہ یہ چاہ کر کے کسی مرد کے سامنے سے گزرتی ہے کہ مرد میرے خوشبو کو کیا کرے، میرے خوشبو سے متاثر ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے۔ اور اگر یہ عورت یہی چاہ رہی ہے تو ایسا عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ تو اس لیے صحابیات کو اگر یہ بھی حکم دیا جاتا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے کپڑے کو ایک بالش لٹکا لیا کریں، تو صحابیات کہا کرتی کہ اللہ کے نبی اگر ہم چلیں گے تو چلنے کی وجہ سے کپڑے میں تناؤ ہوگا اور پاؤں کھل جائیں گے، اس لیے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم ایسا کریں کہ ذرا اور لٹکا لیں کپڑے کو، اور لٹکا لیں کپڑے کو۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس خواتین اسلام، میرے ماں اور بہنیں بڑی غور سے سنیں، بڑی غور سے سنیں، آپ کی عزت بڑی قیمتی ہے، آپ بڑی قیمتی شے ہے، آپ سے قیمتی چیز کوئی دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی تمام چیز معلوم ہوتا ہے، لیکن سب سے بہتر پونجی، سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے۔ تو آپ کا بڑا احترام ہے، آپ کے بڑے مقام ہے، آپ اپنے عزت اور اپنے احترام، اپنے مقام کو سمجھیں۔ آپ سڑکوں پہ نہیں، چوراہے پہ نہیں، بازاروں میں نہیں، دیگر جگہوں میں نہیں، آپ گھومنے کے لیے آپ کو اللہ نے نہیں بنایا ہے، بلکہ آپ کو ایسا ڈھک کر کے اللہ رکھنا چاہتا ہے جس طرح سے قیمتی چیز کو رکھا جاتا ہے۔ آج خواتین سے سوال کیا جائے کہ آپ کے پاس ایک گلے میں پہننے کے ہار ہے، وہ سونے کے ہے، اس کو آپ کیسے رکھے گی؟ کیسے رکھے گی؟ کیا عام ہار ایک 50 روپے 100 روپے کا ہار جہاں آپ رکھتی ہے وہاں پہ یہ قیمتی ہار جو 2 لاکھ 3 لاکھ میں آپ خریدے ہیں اس ہار کو رکھے گی؟ وہ عورت کہے گی نہیں، یہ ایسا اگر ہم رکھیں گے تب تو پھر ایسا ہے، دنیا بے وقوف ہمیں کہے گی۔ وہ قیمتی شے ہے، قیمتی چیز ہے، اسی کو اس لیے ہم کیا کریں گے، ڈبے میں بھر کر کے، صندوق میں اندر رکھ کر کے، اس سے زیادہ اندر رکھ کر کے، الماریوں میں، تجوری میں چھپا کر کے رکھیں گے، کیونکہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے میرے ماں اور بہنیں، آپ بھی بڑی قیمتی چیز ہیں، آپ کا بھی بہت مقام ہے، آپ کا بھی بہت مرتبہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ زمانی جاہلیت کی طرح عورتیں بن ٹھن کر کے نہ نکلے۔ آج لیکن وہی، آج بن ٹھن کے عورتیں نکلتی ہیں، سڑکوں میں بیٹھی ہوئی ہے، چوراہوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، دیگر جگہوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہر چیز کیا ہے، عریانیت، فحاشی عام ہے۔ تو خواتین اسلام ان باتوں پر غور کریں، ان باتوں کا دھیان دیں، اور آپ باپردہ ہو کر کے گھر سے نکلیں، باپردہ ہو کر کے گھر سے نکلیں، بے پردہ ہو کر کے نہیں، اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے، نظارہ کرتے ہوئے نہیں، اپنے چہرے کو کھولے ہوئے نہیں، اپنے بال کو کھولے ہوئے نہیں۔ آپ جب گھر سے نکلیں تو پردہ میں نکلیں، پردہ پہن کر کے نکلیں، زیب و زینت کو ظاہر کرتا نہ پھریں۔ زیب و زینت کو اگر ظاہر کرنا ہے تب شوہروں کے سامنے زیب و زینت کو ظاہر کریں۔ صحابیات آئیے میرے بھائی، صحابیات کیسے سمجھتی تھی؟ صحابیات، ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام خلاد
ان کا بیٹا مر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، بیٹا مر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ بیٹے کے لاش کو دیکھنے کے لیے جب یہ آئی ہے عورت، یہ صحابیہ، تو کیسی آئی ہے؟ بے پردگی کے ساتھ نہیں۔ آج اگر اس کو عام سمجھا جاتا ہے اور جہاں پر میت ہوتی ہے وہاں پر بھی بے پردگی عام ہوتی ہے، کوئی رخسار پیٹ رہے ہیں، کوئی گلے پھاڑ رہے ہیں، کوئی رو رہے ہیں، کوئی چیخ و چلا رہے ہیں، ایسی آوازیں کسا جاتا ہے۔ اور اگر اس موقع پہ کہا جائے تو کہتے ہیں غم ہے، مصیبت ہے، ورنہ پردہ کیا کرے گی، پردہ کیا کرے گی؟ ابھی بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، شوہر کا جنازہ اٹھ رہا ہے، بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، دیگر لوگوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ابھی کیا پردہ کرے گی؟ لیکن ام خلاد جو ہے، ان کا بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ یہ جب پہنچی ہے وہاں پہ تو پردے میں گئی ہے، پردے میں گئی ہے۔ وہاں پہ پوچھنے والے بعض لوگوں نے سوال کر دیے، پوچھ لیے کہ ابھی تو ایسے موقع ہیں، آپ ایسے بھی حالت میں آپ باپردہ ہو کر کے پردے کے ساتھ آئی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ اکبر، آج بھی اس بات کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، آج بھی اس بات کو سونے کی پانی سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، ام خلاد کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہے میرا بیٹا مرا ہے، میرے بیٹا شہادت کا جام پیا ہے، میری عزت تو نہیں مرا ہے، میری عزت و ناموس ابھی باقی ہے، عزت و عصمت باقی ہے، ابھی میری عزت تو بھی ضمیر زندہ ہے، میں پردہ ہو کر کیسی آ سکتی ہے؟ آج کی خواتین دیکھ لیں، آج کی خواتین دیکھ لیں، فخر محسوس کرتی ہے اپنے آپ میں، کھلے سر پھرنا، بے پردگی کے ساتھ پھرنا، غیر محرم سے بات کرنا، کیا کرتے؟ فخر محسوس کرتے کہ فخر کیا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے سامنے بھی بے پردہ ہو کر کے عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں دیے، جو ہمیشہ گھر میں رہتے ہیں، ہمیشہ ان کو سامنے آنے جانا ہوتا ہے۔ کن کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں؟ دیور کے تعلق سے۔ آج دیور کے تعلق سے اگر بات کہہ دیا جائے معاشرہ روٹھ جاتی ہے، لوگ روٹھ جاتے ہیں، بڑا مولوی صاحب دیور تو اپنا بیٹے سامان ہے، بھابھی تو میری ماں سامان ہے، گیا ہے شوہر باہر میں ہے، کہیں دیگر دیش میں ہے، یہاں پورے گل جھرے اڑا رہے ہیں دیوروں کے ساتھ، ہوٹل جانا ہوا دیوروں کے ساتھ، بازار جانا ہوا دیور کے ساتھ، ہاسپٹل جانا ہوا دیوروں کے ساتھ۔ صحابیات سوال کر بیٹھے، نبی کریم سے چاہنے والے سوال کر بیٹھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت تو باپردہ رہے گی لیکن دیور کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیور کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الہم موت، دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ کیوں موت ہے؟ اس لیے موت ہے کہ دیور کے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا، گل جھرے اڑائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور کئی گھر میرے بھائی، کئی گھر یہی وجہ سے برباد ہوئے ہیں، کئی گھر اسی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں، کئی عورتوں کا طلاق ہوا ہے صرف اسی کی وجہ سے کہ دیور کے ساتھ پھرتے پھرتے محبت دیور سے ہو گئے، شوہر پسند نہیں آیا، دیور سے محبت ہو گئے، اب ایسا مطالبہ کر دیے کہ اب مجھے تم نہیں چاہیے، دیور چاہیے، دیور میرے نظروں کے سامنے اچھا لگتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ کئی طلاقیں ہو رہا ہے بے پردگی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا الہم والموت، بے پردگی دیور کے سامنے تو مزید بڑھ جاتی ہے، موت ہے، ان کے سامنے بھی آپ کو بے پردگی کے ساتھ آپ نہیں جا سکتی ہے، زیب و زینت اختیار کر کے نہیں جا سکتی ہے۔ وہ تو وہ ہے میری بھائی، وہ تو وہ ہے میرے ماں اور میرے بہنیں۔ آپ حج پہ جا رہی ہے، حج فریضہ حج ہے، آپ وہاں جائیں گے تو آپ ایسے وہاں سے لوٹیں گے جیسے کہ آپ کے تمام گناہوں سے پاک ہو کر کے لوٹ رہی ہے، تمام گناہوں سے مبرہ ہو کر لوٹ رہی ہے، اس طرح سے لوٹ رہی ہے جس طرح سے آپ کے ماں نے آپ کو ابھی جنا ہے، اتنا پاک ہو کر کے لوٹ رہی ہے۔ لیکن آپ کے پاس اگر کوئی محرم نہیں ہے جس کے ساتھ آپ جا سکے، آپ کے شوہر نہیں ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے کہ آپ کو وہاں تک پہنچا سکے، تو آپ حج میں بھی نہیں جا سکتے۔ پیسے ہیں آپ کے پاس، دولت ہے آپ کے پاس، سلطنت ہے آپ کے پاس، نیکی کا ارادہ کر کے نکلے ہیں، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر باپ نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، یہ تمام جو محرم آپ کا ہے وہ سب نہیں ہے،
اور آپ کو لے جانے والے کوئی نہیں ہے تو آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں، آپ گھر ہی کے اندر بیٹھے رہیں، آپ کو حج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بازار میں جا سکتی ہے، پھر محلے میں جا کر کے جا سکتی ہے، کپڑے دکان میں جا سکتی ہے، دیگر سڑکوں پہ بیٹھ کر کاروبار کر سکتی ہے، دیگر جگہوں پہ بے پردگی کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اگر غور سکتے ہیں، غور کریں میرے بھائی، غور کریں اس بات پر، کہاں حج پہ نہیں جا سکتی، بھلا دیگر جگہوں پہ کیسے جا سکتی ہے؟ اسی لیے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیا کہوں، میرا نام فلاں فلاں غزوات میں لکھا جا چکا ہے، فلاں فلاں غزوات میں لکھا جا چکا ہے، میرا جانے کا ارادہ ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی جو ہے وہ حج کو جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو جہاد میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جنگ میں مت جائیں، آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں، آپ بیوی کے ساتھ جائیں، آپ بیوی کے ساتھ جائیں، ان کو حج کرا کر کے لائیں، کیونکہ آپ کو حج میں جانا زیادہ آپ کو جہاد میں جانا گوارا نہیں، زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، آپ بیوی کے ساتھ رہیں۔ کیا کہا تھا؟ آج ہمارے مردوں کو بھی کیا کہا جائے، شوہروں کو بھی کیا کہا جائے، اگر اپنے بیوی کو پھرا رہی ہے بغیر پردگی کے ساتھ، آر محسوس نہیں کرتے، پورے دنیا کو نظارہ دکھا رہے ہیں، پورے دنیا والے دیکھ ہم دیوس ہیں، ہم اپنے بیوی کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی بے پردگی کی وجہ سے کئی نقصانات ہوتے ہیں، کئی نقصان ہو رہے ہیں۔ میں نے دیور کے تعلق سے بتایا کہ کئی ایسے گھر ہیں ٹوٹ گیا ہے اس کی وجہ سے کہ دیور پسند آئے اسی سے شادی کر لیے، وہ اسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کبھی تو ایسا ہے طلاقیں، اب ایسا بھی ہو رہا ہے، کبھی بے پردگی اتنا عام ہو گئی، جو چیز چھپنا تھا وہ چیز جب ظاہر ہو گئی۔ کبھی کبھی سسر جو غیر محرم تھے، لیکن سسر کا بھی نیت خراب ہوا، اور نیت خراب ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، بلاత్కాری پہ اتر آئے، اور پھر بلاత్కాری پہ اترنے کے بعد گھر خراب ہوا، طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے معاشرے کے اندر، ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ہوا ایسا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے آپ کو عزت دیا تھا، آپ کو بے پردے کے ساتھ رکھا تھا، با پردہ رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن آپ نے بے پردگی اختیار کیا۔ اور آج کے نظارے، لوگ کے شہوات بھڑک رہے ہیں۔ شہوات کیسے؟ موبائل کھولے تو ننگا تصویر نظر آتا ہے، ٹی وی کھولے تو ننگا تصویر آتا ہے، دیگر چیزوں کو دیکھے تو ننگا تصویر نظر آتا ہے۔ شہوات ابھرتی ہے، شہوات ابھرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اٹریکشن رکھا ہے، ایک چھمتا رکھا ہے عورتوں میں، وہ چیز اپنے اندر متاثر کر لینے والی طاقت رکھا ہے، کھینچ سکتا ہے اپنے طرف، مائل کر سکتا ہے اپنے طرف، وہ رکھا ہے۔ آخرکار ان کے شہوات بھڑکتے ہیں، اور پھر وہی بے پردگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے زنا ہوتا ہے، اور زنا ہونے کی وجہ سے، بے پردگی ہونے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آتی ہے۔ گھر کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ طلاقیں کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب یہ ہے میرے بھائی، بے پردگی عام ہے، آپ نے پردے کو نہیں سمجھا۔ خواتین، آپ نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، آپ نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا، اس لیے یہ آپ کو لوگ آپ کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کی عزت سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بے پردگی عام ہونے کی وجہ سے، یہ بے پردگی کی عام ہے تو طلاق زیادہ ہو رہے ہیں۔ بے پردگی کی وجہ سے کئی خودکشیاں ہو رہے ہیں، خودکشی یعنی خود سے اپنے جان کو لے لینا، خودکشی ہو رہے ہیں۔ کالج میں پڑھ رہی ہے بچی، کالج میں پڑھ رہا ہے بچہ، کوئی وہ نہیں ہے، بینچ ادھر لڑکے کا لگا ہوا ہے، ادھر لڑکی کا لگا ہوا ہے، کالج میں یہ بچی پہنچی ہے، کھول دیا ہے پردہ، کھول دیا چہرے کے پورے میک اپ کر کے، پورے وائف فرینڈ اور گرل فرینڈ ہوا، آنکھیں دو چار ہوتی ہیں، محبت ہو ہی جاتی ہے، وہ مثال بنا ہوا ہے، اشارہ ہوتا ہے، کنایا ہوتا ہے، آنکھیں ملتی ہے، بات بنتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم مریں گے تو تمہارے ساتھ جئیں گے، تمہارے ساتھ اگر شادی کریں گے تو تمہارے ساتھ، اگر نہیں تو زہر پی لیں گے، نہیں تو یہ کر لیں گے، نہیں تو وہ کر لیں گے۔ اب آخر جب سر سے زیادہ پانی اونچا جا پہنچتا ہے، اس وقت آ کر کے کہتا ہے کہ میں فلاں بچی سے شادی کروں گا یا فلاں بچے سے شادی کروں گی۔ اب گھر والے کہتے ہیں، راضی نہیں ہوتے، راضی نہیں ہوتے، یا گھر کے اندر کوئی کمزور ہے، کوئی مالدار بچی ہے، اس سے ہو گیا ہے محبت، ہو گیا ہے، انبن ہوتی ہے، محبت نہیں مل پاتا ہے، محبت نہیں مل پاتا ہے۔
اب کیا کرتا ہے، یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی لڑکے زہر کھا لیتا ہے، یا پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاتا ہے، یا کبھی بچی زہر پی لیتی ہے اور خودکشی کر لیتی ہے۔ نہیں ہے، ہوتا نہیں ہوتا معاشرے کے اندر، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ آپ نے شریعت کو پس پشت ڈال دیا، آپ کے نظر میں دین کی کوئی اہمیت نہیں رہا۔ آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ باپردہ ہو کر کے نکلیں، آپ باہر نکلیں کوئی اجازت ہے، آپ دیگر جگہوں پہ جائیں اجازت ہے، آپ پڑھیں لکھیں اجازت ہے، لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ جائیں خلوت میں جائیں، بے پردہ ہو کر کے جائیں، چہرے کھول کر کے جائیں، اور پھر یہ چیز یہ خطرناک معاشرے کے اندر دیکھنے کو آ رہا ہے، تو خودکشیاں بھی ہو رہی بے پردگی کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں بتاؤں آپ کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور آپ کی ماں ہے۔ ہم اور آپ کوئی مومن ان سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ امہات المومنین تمام مومنوں کی ماں ہے، سب کی ماں ہے وہ۔ لیکن یہ کیسی باپردہ رہتی تھی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں قبر بنائے گئے، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، وہی دفن ہے، وہاں دفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیے گئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، دنیا چھوڑ دیے، وہ بھی وہیں پہ انتقال ہے، وہیں پہ مدفون ہے۔ دو ابھی تک وہاں پہ مدفون تھے، تب تک یہ اسی طرح سے جایا کرتی تھی۔ بے پردگی کیا؟ ماں باپ کے سامنے پردہ نہیں ہے، ماں باپ کے سامنے پردہ نہیں ہے، شوہر کے سامنے پردہ نہیں ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی حالت میں وہاں جاتی تھی، پہنچتی تھی۔ لیکن جب کچھ دن گزرا اور گزرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئے، دنیا چھوڑ دیے، اور تیسری قبر وہاں پہ بن گئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو پھر ایسا ہوا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں جانا چھوڑ دی۔ سوال کیے لوگوں نے آخر کیا وجہ ہے، آپ کیوں نہیں جا رہی وہاں پہ؟ تو بتایا گیا کہ آپ اب مجھے وہاں جاتے ہوئے غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے، ابھی تک میرے باپ اور میرے شوہر تھے تب تک تو میں جا رہی تھی، لیکن اب عمر آ گئے ہیں، اور اب عمر جہاں ہے وہاں میں نہیں جا سکتی۔ کیا اہمیت ہے میرے بھائی، کیا اہمیت ہے میرے بھائی؟ مدفون ہے، قبر میں ہے، وہاں نہیں جا رہی۔ ہماری وہ آپ کی ماں ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، لیکن ان کے باوجود بھی کیا اہمیت ہے پردے کی۔ آج تو کہتے ہیں صاحب ہمارے کوئی نہیں، آج پھپھے کے بیٹے کے ساتھ پھر رہے، خالہ کے بیٹے کے ساتھ پھر رہے ہیں، ماموں کے بیٹے کے ساتھ پھر رہے ہیں، ان کے ساتھ پھر رہی ہے، ان کے ساتھ پھر رہی ہے، اور اگر کہا جائے تو نہیں مول صاحب یہ تو ہمارے پھپھے کے بیٹا ہے نا، اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ پھپھے کا بیٹا ہی زیادہ نقصان کرتا ہے، یہ ہمارے ماموں کا بیٹا اس سے کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے بھائی چچا کا بیٹا اس سے کیا ہوتا ہے۔ ان سبوں سے بھی پردہ کرنا ہے، ان سبوں سے بھی پردہ کرنا ہے۔ اور آپ بھی یاد رکھیں، آپ کو اجازت، اور آپ اتنا لاپرواہ نہ ہو جائیں کہ میں تو کیا ہے اپنے بہن کے بچے کے ساتھ بھیجا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہوتا؟ میں تو اپنے ساڑھوں کے بچے کے ساتھ بھیجا، کچھ بھی، کیا مسئلہ؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنا بھائی چہل ہے، نہیں ہے، گل کھلاتے ہیں، یہاں پہ محبتیں ہو جاتی ہے، دو چار ہوتے ہیں اور محبت سر سے زیادہ آگے بڑھتا ہے، پھر کیا سے کیا ہوتا ہے، گھروں سے بھاگ رہی ہے، عزت نیلام کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ اگر باپ ہیں، اگر آپ کی بیٹی اگر بے پردگی کے ساتھ پھر رہی ہے، تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتا ہے کہ آپ ان کو روکیں، اور آپ اپنے بیٹی کو بے پردگی کے ساتھ پھرا رہے ہیں، بے پردگی کے ساتھ گھما رہے ہیں، تو آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جو ہے جو اپنے اہل و عیال میں، اپنے بیوی بچوں میں بے پردگی کو دیکھے اور اس سے نہ روکے، تو وہ انسان دیوس ہے۔ کل قیامت کے دن نظر رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیوس کو نہیں دیکھے گا۔ آج کے لفظ میں آپ سمجھ لیں، دیوس کا مطلب بھڑوا ہے، وہ بھڑوا ہے، بیوی جا رہی ہے کہیں اور جگہ، بچی جا رہی ہے کوئی اور جگہ، منہ مار رہی ہے جا کر کے، ان کا غیرت نہیں جاگتا ہے، بے شرمی کی حد ہو گئی، ان کو کہنے کا ہمت نہیں ہوتا کہ بیوی آپ جو جا رہے، کہیں کو جا رہی ادھر، کیا وجہ ہے؟
غیرت مر گیا ہے اتنا، یہ گوارہ نہیں کرتا، یہ نہیں بول سکتا، اور آپ اپنے نظروں کے سامنے یہ بے غیرتی دیکھ رہے ہیں، آپ کو منع کرنے کی طاقت نہیں، تو آپ دیوس ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ کیا سوچ رہے ہیں میرے بھائی، کیا سوچ رہے ہیں؟ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنوں کی ماں ہے، لیکن ان کے باوجود بھی دیکھیے پردے کی کیا اہمیت، وہاں تک حجرے تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ کیوں؟ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وفات ہو گئی اور وہاں پہ دفن ہو گئے ہیں، اب میں کیسے جا سکتی وہاں پہ؟ یوں ہی نہیں میرے بھائی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو تلاوت کرتی، اس آیت کو پڑھتی، تو تلاوت کر کے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیوت مطلب کیا ہوتا؟ گھر ہوتا ہے، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو، گھروں میں۔ جب یہ آیت پڑھتی تھی تو روتی تھی، اور ایسا روتی تھی کہ ان کے دوپٹہ بھیگ جایا کرتی تھی، دوپٹہ اوڑھنی بھیگ جایا کرتی تھی رونے کی وجہ سے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر بیٹھی، پوچھ بیٹھی کہ آخر آپ اتنا کیوں روتی ہیں، اور آپ حج و عمرہ بھی نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حج و عمرہ تو اپنے شوہر کے ساتھ کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے اس وقت میں نے کر لیا، اب تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، اپنے گھروں میں جمے رہیں، گھروں میں بیٹھے رہیں، بھلا اب میں کس کے ساتھ جاؤں حج عمرہ کرنے کے لیے؟ بازار جا رہی، جا کے کپڑے خرید رہی عورتیں جا کر کے، اور آج کے بھڑے ہوئے اور آج کا شوہر ایسا ہو گیا ہے کہ لے کے تو جاتا ہے، دونوں جاتا ہے، یہ شوہر بھی بیوی بھی جاتی ہے، گاڑی میں بیٹھ کے گیا ہے، اب یہ شوہر یہاں چائے کے اڈے پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، بیوی کو بھیج دیا کہ بیوی آپ ہی جائیں، جا کر کے کپڑے آپ ہی پسند کریں۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے، آپ جائیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے، آپ کے جو ہے خد و خال کو دیکھ کر کے، آپ کو بات چیت کرنے کے انداز کو دیکھ کر کے، آپ کے یہ انداز کو دیکھ کر کے کیا ہوگا کہ ذرا کم بھی کریں گے کپڑے اگر 100,000 روپے کا ہے تو 50 روپے بھی کم تو کریں گے، آپ جائیں، میں نہیں، آپ بھی چلیے ساتھ میں، نہیں مجھے نہیں آتا، آپ ہی پسند کریں۔ یہ جا رہا ہے، جا کر کے گیر کے حوالے کر دے رہے، کہاں اجازت ہے؟ حج میں جانے کی اجازت نہیں ہے، دیگر جہاد کے لیے روک دیا گیا ہے۔ آج شوہر بازار میں جا رہے ہیں اور جا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ جاؤ دکانوں میں پھرو، جا کے اجازت دے دیا، بات کر رہی ہے، ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، ڈیل کر رہی ہے، سب اجازت ہے، سب جگہ جا سکتے ہیں عورت، مسجد میں نہیں آ سکتی، مسجد میں فتنہ ہے، بازار جائے گی، وہ کہیں تقریب اجتماع ہوگا، ماں باپ کے جہاں پہ میٹنگ ہوگی، کالج جائے گی، وہاں جا سکتی ہے، دیگر جگہوں پہ جا سکتی ہے، منگنی منگیتر ولیمہ شادی بیاہ میں جا سکتی ہے عورت، مسجد نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ روک دی، یہ فتنہ ہے میرے بھائی۔ تو ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، ذرا تدبر کریں، اپنے بہنوں بیٹیوں کو، اپنے بیویوں کو با پردہ رکھیں، بے پردہ نہیں۔ حج سے رک گئی ہے، کیوں؟ میرے شوہر اب نہیں ہے اب، اور اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، اپنے گھروں میں جمع رہیں، تو وہاں میں باہر کیسے جا سکتی؟ خواتین اسلام ذرا غور کریں، جو سڑکوں پہ پھر رہی ہے، جو سڑکوں میں بیٹھ کر کے گپ لگا رہی ہے، جو سڑکوں میں گھر ہے، آپ کے پاس پنکھے لگے ہوئے ہیں، دیگر چیز لگا ہوا ہے، سب کچھ انتظام کیا آپ کے شوہر نے آپ کے لیے، آپ کا انتظام کیا ہے، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے نے، لیکن ان کے باوجود آپ بیٹھے گی تو وہاں چوراہے پہ، جہاں پہ کہاں بیٹھے گی، وہیں چوراہے پہ بیٹھے گی، وہیں گپیں کرے گی، بال کھلے رہیں گے، جنات کے شکار جب ہوگی پھر کیا ہے، عزت نام کریں گے، جا کر کے اپنے ایمان کو بیچے گی اور پھر کہے گی کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ارے آپ بے پردگی کے ساتھ گھومے گی، آپ کے بال جب لوگ دیکھیں گے تو پھر آپ کے اوپر جادو جنات کے اثر نہیں ہوں گے، پھر کیا ہوں گے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تک عورت گھر میں رہتی، گھر میں، تب تک اللہ کی رحمت میں ہوتی۔ کس میں؟ اللہ کے رحمت میں ہوتے، لیکن جو ہی باہر نکلتی ہے بے پردگی کے ساتھ عورت، پھر کیا تو شیطان جھانکتا ہے ان کو، اور شیطان ایک غیر محرم، ایک غیر مرد کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ مثال لے لیں، بیوی ہے ان کے پاس، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، لیکن ان کے باوجود بھی اگر عشق ہو گیا، کالی عورت سے عشق ہو گیا، کیوں؟ شیطان ورگلا دیا ہے ان کو، چہرہ خوبصورت کر کے پیش کر رہا، ارے تیری بیوی تو ہے ہی، لیکن تیرے بیوی سے زیادہ خوبصورت کیا ہے؟ وہ ہے بیوی، حالانکہ بیوی 100 گنا اس سے زیادہ خوبصورت ہے،
لیکن ان کے باوجود بھی اگر عشق بھی کیا ہے جا کے تو ایک الگ بے ڈھنگی عورت سے، کیونکہ اور کہتا ہے عشق کا اندھا ہوتا ہے، مولوی صاحب بولتا ہے عشق کا اندھا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پہچانتا، عشق کا اندھا نہیں تو آپ اندھے ہو گئے ہیں، شیطان نے آپ کو اندھا کر دیا ہے، شیطان خوبصورت بنا کر کے آپ کے سامنے اس عورت کو پیش کیا ہے، اب آپ اس کے شکار ہو گئے، اور آپ اگر اسلامی حکومت ہے سر کٹ جائے گا، آپ کا سر کٹ جائے گا، نہیں اسلامی حکومت نہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو زانیہ کی شرمگاہ سے نکلنے والے جو پیپ ہے، زانیہ کی شرمگاہ سے کیا نکلتا ہے، وہ شرمگاہ سے نکلنے والی چیز آپ کو پلائی جائیں گی، اتنا خطرناک جہنم کے اندر۔ تو ایسا اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اسلام کھولتا ہے، بیان واضح کرتا ہے، بھائی آپ مرد ہیں، آپ کی خواہش رکھا ہے، اور اللہ نے کہا لتسکنوا الیہا، آپ کے پاس کروڑ ہے، آپ ہمیشہ کاروں میں پھر رہے ہیں، آپ کے پاس تمام چیز ہے، لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گی جب تک کہ آپ کے پاس بیوی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا لتسکنوا الیہا، کہ سکون رکھا ہے اس میں اللہ نے۔ اب کیا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے فرمایا کہ جب تم باہر جاؤ اور کسی عورت کے اوپر نظر پڑ جائے، ایک نظر اگر پڑ جائے تو فوراً نیچے کر لو، اور اگر کسی کی عورت کے اوپر نظر پڑ جائے اور تمہارے شہوات ابھرنے لگے، تمہیں جنسی تعلقات قائم کرنے کے جی چاہنے لگے، تو پھر کیا کرو، تم اپنے بیوی کے پاس آ جاؤ، بھائی وہاں مومنہ کو مارو، زنا مت کرو بھائی، وہاں مت جاؤ، بیوی کے پاس آ جاؤ، تمہارے بیوی کے پاس جو ہے وہ عورت کے پاس بھی وہی ہے۔ اسلام نے کہا میرے بھائی، اسلام نے کہا ہے آپ اگر وہاں جائیں گے آپ کا سر کٹے گا، یہاں آئیں گے آپ شریعت کے روح سے آپ یہ کام کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ایسا کریں کہ بیوی کے پاس آ جائیں، آپ گھر فوراً آ جائیں، بیوی کے پاس وہی چیز ہے، یوں ہی نہیں یہ کہہ دیا اب میں بیوی کے پاس آئے، بیوی کو میں مطالبہ کیا، بلایا، بیوی ہمارے پاس نہیں آئی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں اسلام کے خوبیاں سنیں، اسلام میں کیا کیا خوبی رکھا ہے۔ اگر آپ اپنے بیوی کو بلا رہے ہیں، آپ کی بیوی اگر نہیں آ رہی ہے، آپ کی بیوی انکار کر رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ روٹی ہی کیوں نہ پکانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، روٹی جل جائے کوئی خدشہ نہیں ہے، اگر اونٹ پر سوار ہے، آپ بلا رہے ہیں، اونٹ کو چھوڑ کر کے آنا پڑے گا آپ کے پاس، روٹی چھوڑ کر کے آنا پڑے گا آپ کے پاس، اور اگر وہ نہیں آتی ہے وہ عورت آپ کے پاس، آپ کے جائز خواہشات کو پورا نہیں کرتی وہ عورت، تو وہ عورت پھر کیا ہے، اللہ کے فرشتے جنت کے حور ہیں ان کے لیے بد دعا کر رہی ہے کہ تو کیا کر رہی ہے۔ اور اگر اسی حالت میں، اسی ناراضگی کی حالت میں اگر شوہر سو جائے، آپ نماز پڑھ رہی ہے تو آپ کی نماز قبول نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، اگر آپ باہر گئے ہیں کسی کے اوپر نظر پڑ گیا ہے، آپ کی خواہش ابھر گیا ہے، آپ بیوی کے پاس آئیں، بیوی کے پاس وہی ہے، بیوی کو بلا رہے ہیں، آپ نہیں آ رہی ہے، انکار کر رہی ہے، بیوی کے اوپر اگر آپ گناہ کریں گے وہ پورے گناہ بیوی کے اوپر جائیں گے۔ یہ اسلام میں ایسا پاکیزہ مذہب ہے میرے بھائی، ایسا پاکیزہ مذہب ہے، پھر بھی بے پردگی عام کی وجہ سے زنا ہو رہا، زناکاری عام ہے ہمارے سوسائٹی، ہمارے سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر بے پردگی عام ہے۔ اور آج کی عورت کیا ہے معلوم، آپ گناہ کے دلدل میں پھنس جائیں، ایک عورت ایسا بھی ہے، آپ گناہ کے دلدل میں پھنس جائیں، کہیں دنیا سے کہیں بھی جائیں، مجھے لینا دینا نہیں ہے، آپ کچھ بھی کریں لیکن آپ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے، ایسے بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں میں بہت سارے باتیں بتا رہا تھا، وقت کی قلت کی بنا پر میرے ماں اور میرے بہنیں، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ اپنی عزت کو سنبھال کر کے رکھیں، آپ با پردہ ہو کر کے نکلیں، بے پردگی کے ساتھ اللہ کے واسطے نہ نکلیں، اگر بے پردگی کے ساتھ آپ نکلیں گی تو پھر کیا ہوگا، آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیے جائیں گے، اور پھر آپ کی عزت کو تار تار کیا جائے گا، عورتیں بھی بہکے گی، مرد بھی بہکیں گے، زنا بالجبر ہوگا۔ اور بے پردگی کی وجہ سے میرے بھائی اور ایک نقصان کیا ہو رہا معلوم، اللہ نے جس کے تعلق سے کہا کہ اگر کوئی انسان ایک انسان کو بچاتا تو پورے انسانیت کو بچا رہا ہے، لیکن بے پردگی کی وجہ سے کیا ہو رہا، دونوں میں محبت پیدا ہوئی، زنا بالجبر جنا تک پہنچ گیا، زنا ہوا، حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہو گیا، آپریشن کیا، یا تو بچہ کہیں پہ جنگل میں پیدا کر کے پھینک دیا، ہو رہا نہیں ہو رہا، نیوز وغیرہ کے اندر کبھی خبر آتا نہیں آتا ہے کہ بچہ فلاں جنگل کے اندر پڑا ہوا ہے، کتے نوچ رہا، وہ بچہ کہاں کا ہے؟ غلطی آپ کر رہے ہیں، بچے آپ سزا بچے کو دے رہے ہیں، حالانکہ اسلام نے تو وہ کہا تھا کہ زنا کا بچہ بھی ہے، اس بچے کو بھی آپ کو گرانے کا حق نہیں ہے، اس بچے کو پھینکنے کا حق نہیں ہے، آپ پالیں اپنے پیٹ میں، دنیا میں آنے دیں، اس بچے کو آنے دیں، نہیں پہنچے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں
ایک عورت نہیں پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کر دے، مجھے صاف کر دیں، مجھے پاک کر دیں۔ کیسے پاک کروں؟ کیا وجہ ہے؟ کس سے پاک کروں؟ اللہ کے نبی ہم سے زنا ہو گیا ہے، شہوت بڑھ گئے، زنا ہو گیا، اللہ کے رسول پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا تیرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، بچے کو ابھی دنیا میں آنے کا حق ہے، دنیا میں آنے کا حق ہے۔ تم غلطی اگر کی ہو تو غلطی کا سزا تمہیں ملیں گے، بچے کو نہیں دے سکتے۔ پیٹ کے اندر بچے کو ابھی پرورش پیٹ کے اندر ہونے دو، بچہ جب باہر آ جائے، بچہ جب جن دے، اس وقت تم میرے پاس آنا۔ اب یہ عورت پھر بچہ جن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتی ہے، پہنچتی ہے بچے کو گود میں لے کر کے، کہتے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پاک ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گیا، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پاک کریں، صاف کریں مجھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بچہ ابھی دودھ پینے کے لائق ہے، دودھ پینے کا بچہ ہے، اگر تمہیں قتل کر جائے، تمہیں سنسار کیا جائے گا تو بچہ پھر کیا پئیں گے؟ بچہ کیا پئیں گے؟ ابھی بھی آپ کو اجازت ہے، آپ ابھی بھی بچے کو جب تک کہ بچہ کھانا نہیں کھانے لگتا، روٹی نہیں کھانے لگتا، تب تک اجازت نہیں ہے، تب تک تمہیں سنسار نہیں کریں گے۔ پھر وہ عورت جاتی ہے، 3 مہینے 6 مہینے رہتی ہے، رہنے کے بعد بڑی جلدی کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے بچے کو سکھا دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت وقت لگ رہا ہے، بہت ٹائم لگ رہا ہے، اگر میں اسی حالت میں مر گئی تو گنہگاری کی حالت میں مروں گی اور وہاں جہنم کی آگ مجھے پاک کریں گے، اس لیے اللہ کے نبی اب تو میرا بچہ جو ہے اب تو روٹی کھانے لگا ہے، اس لیے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کیجیے۔ بچہ پیٹ میں پل رہا تھا، اللہ کے نبی نے گرا، ایسے نے کہا آپریشن کر دو، گرا دو بچے کو، دوائی ڈال دو، جنگل میں پھینک دو۔ دیکھا غلطی آپ کی ہے تو وہ سزا آپ ہی کو ملنا ہے۔ آخرکار وہ بچہ جنی، اس کے بعد بچے نے روٹی کھانا شروع کیے، روٹی کھانے کے بعد اب کیا ہوا؟ پھر اسے سنسار کیا گیا، سنسار کیا گیا۔ وہ دور اللہ کے خوف، اللہ کا ڈر ہوا کرتی تھی عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر، تو اس لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیتے تھے، گناہ ہو جاتا تھا، گناہ کا ہو جانا کوئی عام بات ہے، لیکن اس پر جمے رہنا۔ آج خواتین اگر ایک سے محبت ہو گیا، زندگی بھر اسی سے محبت ہو رہے ہیں، زنا ہو رہا مرتے دم تک، جب تک یہ جوان ہے تب تک جنا ہو رہا، جنا ہو رہا کب تک؟ سگریٹ جیسا، سگریٹ پیتا نا آدمی، حرام چیز ہے وہ، سگریٹ پیتا ہے جب تک اس کے اندر کیا ہے؟ آگ ہے، کھینچتے رہتے کھینچتے رہتے کھینچتے رہتے، جب وہ آگ ختم ہو جاتی، سگریٹ ختم ہونے کی باری آتی، پھر جوتے میں مسل دیا جاتا ہے، مسلتے نہیں مسلتے؟ اسی طرح سے جب تک جوانی ہے فائدہ اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا، اب بوڑھا ہو گیا ہے یہ شخص بے غیرت، اب بوڑھا ہو گیا، اب تو ان کے پاس طاقت ہی نہیں، پاؤں ہاتھ چل ہی نہیں رہا، عورت بھی بڈھی ہو گیا، اب کیا کرے گی وہ؟ اب پھر تو الگ راستہ، میں الگ راستہ لیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں بہت نقصانات ہو رہے ہیں، کئی نقصانات تھے، انشاءاللہ اگلے خطبے میں دیگر جو نقصانات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ یہ باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، کسی کو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں پہ بے پردگی، ہم گاؤں دیہات والے ہیں تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں چلے گا۔ غریب کے لیے بھی اسلام، امیر کے لیے بھی اسلام، دیہات والے کے لیے اسلام، سعودی عرب والے کے لیے بھی اسلام، آپ کے گاؤں کھیڑے دیہات میں رہنے والے کے لیے اسلام، سب کے لیے اسلام برابر ہے۔ تو آپ بے پردگی کے ساتھ اپنے بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو نہ پھرنے دیں، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ بہرحال یہ سے بات کو ختم کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم ان باتوں کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جو قبر کے اندر مدفون ہے ان قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ مولا کریم جو کاروبار کو لے کر کے پریشانی کے مبتلا ہے، مولا کریم تو انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ مولا کریم جن کے اولاد بگڑ چکے ہیں، مولا کریم تو ان کے اولاد کو سدھار دے۔ مولا کریم ہمارے خواتین، ہمارے عورتوں میں بے پردگی عام ہے، یا جن کے اندر یہ لت لگ چکا ہے، زنا کاری، وہ زناکار ہے یا زانیہ ہے، تو مولا کریم انہیں زنا سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا